اعظم یاد غوث اعظم یاد کن امداد کن. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تم لوگوں کے نام اور آپ لوگوں کے والد اور آپ لوگوں کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ مجھ پر پیش کی جاتی ہے، تو لہٰذا خوبصورت الفاظوں کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں اور اپنی چینل پر مجھے دیکھنے والے بچے، ہم آپ کو ایک بار پھر اپنے بہت ہی پیارے پروگرام پیارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ میں خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اپنے اس پروگرام میں ہم آپ کے ساتھ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی لائف کے بارے میں پیاری پیاری باتیں شیئر کرتے ہیں. تو آج بھی ہم کچھ اسی طرح کا موضوع آپ کے پاس لے کر آئے ہیں. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بھی بڑا ہی پیارا موضوع ہے، اور وہ ہے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی عبادات. کیا ہے بچوں؟ عبادات. کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی عبادت کرنے کا کیا انداز تھا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کس طرح عبادت کرتے تھے، آج ہم یہ آپ کو بتائیں گے اور آپ سنیں گے. تو پیارے بچوں واقعہ ہے جن کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ جن کے بارے میں. جی ہاں پیارے بچوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نماز پڑھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، وہ اچھے ہوتے ہیں. اسی طرح جو بڑے ہو جاتے ہیں وہ بھی اس کی پابندی کرتے ہیں، نماز روزہ چھوڑتے نہیں ہیں، تو لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، انہیں رسپیکٹ دیتے ہیں. لیکن کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ کوئی جن کسی کی عبادت سے متاثر ہو کر توبہ کر لے؟ یہی تو کمال غوث پاک کو دیا تھا اللہ پاک نے. آج ہم اسی کے متعلق واقعہ سنیں گے. تو ہوا بچوں اس طرح کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ ایک مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے. کیا پڑھ رہے تھے؟ نماز. اچانک ایک سانپ آ گیا مسجد میں، سانپ آ گیا. اب وہ سانپ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سجدے کی جگہ پر اپنا منہ کھول کر بیٹھ گیا. منہ دیکھا نا سانپ کو کتنا بڑا ہوتا ہے، یوں کھول کر بیٹھ گیا. تو غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ جب سجدہ کرنے لگے تو اس کو ہٹا دیا اور سجدہ کر لیا. لیکن وہ سانپ وہاں سے گیا نہیں. اب اس کی بار وہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ کی گردن پر لپٹ گیا. گردن پر لپٹنے کے بعد وہ غوث پاک کی ایک آستین سے داخل ہو کر دوسری آستین سے نکل گیا. پھر جب غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نماز سے فارغ ہوئے تو وہ سانپ غائب ہو گیا، آپ نے اس کو نہیں دیکھا. اگلے دن کیا ہوا کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب اسی مسجد میں دوبارہ نماز کے لیے آئے، اب آپ نے ایک بڑی آنکھوں والا آدمی دیکھا. کیا دیکھا؟ بڑی بڑی آنکھوں والا آدمی. اب جب آپ نے بڑی بڑی آنکھوں والا آدمی دیکھا نا تو غوث پاک سمجھ گئے یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ کوئی جن ہے. تو آپ نے پہچان لیا اس کو. جب جن کو پہچانا تو جن کہنے لگا کہ میں وہی سانپ ہوں جو کل آپ کو ڈرانے کے لیے آیا تھا نماز میں. پھر وہ کہنے لگا کہ آپ سے پہلے میں نے اللہ پاک کے بہت سارے ولیوں کو آزمایا ہے اور ڈرایا ہے، لیکن میں نے آپ جیسا کسی کو بھی نہیں پایا. پیارے بچوں پھر اس جن نے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے توبہ کر لی. دیکھا پیارے بچوں آپ نے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نماز پڑھنے کا ایک انداز کیا تھا کہ آپ کے سامنے سانپ آ گیا لیکن تب بھی آپ نے نماز نہیں توڑی. تو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں میں کنسنٹریشن صرف اور صرف نماز کی طرف ہو. کیا ہو؟ نماز کی طرف ہو. نماز کے اندر دیگر کام کاج کو نہیں سوچنا چاہیے. اور اس سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ پیارے بچوں کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ڈرتے نہیں تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے. جو شخص صرف اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا. میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ غوث پاک جو تھے نا وہ سانپ اور جن وغیرہ سے ڈرتے ہی نہیں تھے بالکل بھی. اچھا واقعہ بھی اسی طرح کا ایک اور، وہ یہ کہ ایک مرتبہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مدرسے کے اجتماع میں
بیان کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے بچوں؟ بیان کر رہے تھے. اچانک چھت سے ایک سانپ آ کر گر گیا. لوگ بھاگ گئے, ڈر گئے, ادھر ادھر رونے لگ گئے, بھاگ گئے. لیکن غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہیں کھڑے رہے, کچھ بھی نہیں ہوا. اب وہ سانپ جو تھا وہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کپڑوں میں گھس گیا اور جسم سے لپٹتا ہوا وہ گریبان سے باہر نکلا اور گردن پر لپٹ گیا. پھر پیارے بچوں غوث پاک پھر بھی نہیں ڈرے, وہیں کھڑے رہے. تو اب وہ جو سانپ تھا نا وہ زمین پر گیا, جا کر دم پر کھڑا ہو گیا. بچوں لوگوں نے دیکھا کہ سانپ جب یوں کھڑا ہوا نا تو اس نے غوث پاک کو کچھ کہا, پھر وہاں سے چلے گیا. سانپ کے جانے کے بعد وہاں پر سارے لوگ آ گئے. انہوں نے غوث پاک سے عرض کی کہ حضور سانپ نے آپ کو کیا کہا؟ تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سانپ نے مجھے یہ کہا کہ میں نے آپ سے پہلے اللہ پاک کے بہت سارے ولیوں کو آزمایا لیکن آپ جیسا ولی کسی کو بھی نہیں پایا. دیکھا پیارے بچوں آپ نے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنے با ہمت تھے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ڈرتے ہی نہیں تھے کیونکہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دل میں صرف اور صرف اللہ پاک کا ڈر تھا. دیکھا مدنی چینل کے ناظرین آپ نے کہ جو شخص صرف اور صرف اللہ پاک سے ڈرتا ہے وہ کسی اور چیز سے ڈرتا ہی نہیں. تو ہم بھی آج سے یہ نیت کریں کہ ہم بھی اللہ پاک سے ڈریں گے, اس کا خوف اپنے دل میں بٹھائیں گے. تو پیارے بچوں یہ تو تھا ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عبادت کا ایک انداز, نماز والا جب ہم نے سنا. اب ہم ایک اور انداز سنتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عبادت کرنے کے ایک اور انداز تھا. وہ یہ تھا کہ جب بھی آپ وضو کرتے, ہم وضو کرتے ہیں نماز کے لیے, جب بھی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وضو فرماتے تو وضو کرنے کے فوراً بعد 2 رکعت نفل ادا کرتے. کیا کرتے؟ 2 رکعت نفل ادا کرتے. اب آپ بولیں گے یہ کیا کرتے تھے؟ تو پیارے بچوں وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل ہوتے ہیں نا, پتہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں تحیت الوضو. کیا کہتے ہیں؟ تحیت الوضو. جی ہاں پیارے بچوں ہمیں تو صرف 5 نمازیں فرض معلوم ہیں کہ ایک ہوتی ہے فجر, ایک ہوتی ہے ظہر, ایک ہوتی ہے عصر, مغرب اور عشاء. لیکن پیارے بچوں اس کے علاوہ بھی بعض نفلی نمازیں ہیں جو ادا کی جاتی ہیں. ایک تو ہم نے سنی تحیت الوضو, اسی طرح تہجد, اشراق, چاشت, اوابین کے نوافل مغرب کی نماز کے بعد ادا کیے جاتے ہیں. اسی طرح صلاۃ التوبہ, صلاۃ الحاجات بھی ادا کی جاتی ہیں. تو پیارے بچوں دیکھا آپ نے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنی عبادت کرتے تھے. جو شخص عبادت کا عادی ہوتا ہے نا, جو بس عبادت کرنے کا دل چاہتا ہے اس کا, تو اس کو ثواب کمانے کی ہرس ہوتی ہے, لالچ ہوتی ہے, وہ ثواب کا موقع کہیں پر جانے نہیں دیتا. تو یہ تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نمازوں کا انداز تھا. آپ کو پتا ہے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قرآن پاک سے بھی بڑی محبت کرتے تھے. وہ کس طرح؟ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روزانہ ایک رات میں ایک قرآن پاک ختم کر لیتے تھے. کتنی پیاری بات ہے, ایک رات میں ایک قرآن پاک. یہی نہیں بچوں, مسلسل غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 15 سال تک ایک رات میں یعنی ہر رات میں ایک قرآن پاک کو ختم کیا. اور یہ تو تھا قرآن پاک کا. آپ کو پتا ہے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رات میں کتنی عبادت کرتے تھے؟ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روزانہ رات کو 1000 نفل پڑھتے تھے. کتنے نفل؟ 1000 نفل. آپ خود سوچیں, امیجن تو کریں کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہر روز رات میں 1000 نوافل پڑھتے تھے. اور پیارے بچوں یہی نہیں, اب جو میں آپ کو حیرت انگیز بات بتانے والا ہوں نا تو آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 40 سال تک, کتنے سال تک؟ 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی. کیا ادا کی؟ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رات کو کتنی عبادت کرتے تھے کہ عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کرتے تھے. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل پر دیکھنے والے بچے, آج ہم اسی واقعات اور جو میں نے آپ کو غوث پاک کی عبادت بتائی اسی پر ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. کل پھر انشاءاللہ عز و جل ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے اور آپ کو بتائیں گے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لائف کے بارے میں پیاری پیاری باتیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. غوث اعظم